ہم اسلامی زبان میں مکتب تشیع کہتے ہیں، اس مکتب تشیع کا بھی تعارف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو ان کی توحید ہے، اس توحید باری تعالیٰ کا بھی تعارف ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور توحید کا اقرار و اظہار و اعتراف، اور آخر میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے حقائق، معرفت اور ان کے فضائل اور ان کے مسائل۔ تو ہم نے جب 2 آیات کا تقرر کیا، 2 آیات کا انتخاب کر کے مجلس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا آغاز کرتے ہیں، پوری عالم انسانیت کو اس بات کا علم ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے وہ منتخب گھرانہ ہے، وہ جو گھرانہ ہے وہ مجتبی ہے، وہ جو گھرانہ ہے وہ معزز ہے، وہ محترم اور محتشم ہے، وہ افضل و اولا و اکمل و اشرف ہے۔ ان کے اس گھرانے کا تعارف بھی ہوگا، اور انہوں کے گھر کے اندر جو آسمانی دین و الہی کا نزول ہوا، اس دین الہی کا تعارف بھی ہوگا۔ چونکہ ہم امت مسلمہ سے ہیں، سب سے پہلا تعارف ہم مسلم ہیں، سب سے پہلا تعارف کہ ہم مسلم ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جو تعارف کروانا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ لفظ اسلام اور لفظ مسلم سے ہمارا گہرا ربط ہے۔ گروہ میں بٹ جانا یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ گروہ تو اکثر وہ بیشتر وہی لوگ بناتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں، من گھڑت، خوش فہمی، خوش خیالی، اپنے اپنا نظر و فکر جما کر ایک چیز پیدا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اس کا نام گروہ بنا لیتے ہیں، اور اس کا تخصص کر کے دوسرے گروہ سے امتیاز حاصل کرنے کی لافائی کوشش کی جاتی ہے، مگر ہم ان گروہوں سے بہت دور ہیں۔ ہم پہلے مسلم ہیں۔ میرے ورڈوں کو یاد رکھیں، میرے فکروں کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم تعارف اپنے مذہب محمد و آل محمد علیہ السلام کا لفظ المسلم سے آغاز کرتے ہیں، تاکہ کل ہمیں کوئی بے دین یہ نہ کہے کہ آپ کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو صرف شیعت یہ تو بات کرتے ہیں، آپ کا اسلام کہاں ہے؟ آپ کا اسلام تو ہے نہیں، آپ تو گروہوں والی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آگے پیچھے دیکھ کر، موقع اور مناسبت و حالات کو دیکھ کر، یہ تتر بتر ہونے والی دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے ان ساروں کو سامنے رکھ کر جو ہم میں طرز کلام رکھتا ہوں وہ پورے جچے اور تلے الفاظ ہوں گے، تاکہ کوئی دشمن اسلام یہ سعی مذموم نہ کر پائے یہ تو شیعہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ان کا اسلام سے کیا واسطہ، ان کا اسلام سے کیا تعلق۔ اس لیے ان ساروں کو منہ بند کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہ بتائے دیتا ہوں، جتائے دیتا ہوں کہ علم ہونا چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے شیعان علی جو ہیں ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، زیادہ ہیں تو ہم مسلمین ہیں، ایک ہے تو مسلم ہے، کل ہیں بہت ہیں تو ہم مسلمین ہیں، مگر ہم مسلم ہیں۔ اسلام سے ہمارا رشتہ ہے، اسلام ہمارا فخر ہے، اسلام پر ہمیں ناز ہے، اسلام پر ہمیں یقین ہے، اسی اسلام اور دین پر ہمارا کل اعتماد ہے۔ تو ہم اپنے مجالس امام حسین علیہ السلام کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ اسی اسلام کے عنوان سے کرتے ہیں کہ ہم جو آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد کے جو ہم غلام کہلوانے والے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں۔ میرے الفاظ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں کبھی یہ معیار ہمیں نہ دینی چاہیے، اور یہ کبھی بھی ہمیں یہ دشنام تراوی ہم سے نہ کی جائے کہ آپ صرف شیعت کی بات کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، صرف شیعت کی بات نہیں ہوگی، پہلے ہمارا اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائے دیتے ہیں کہ ہم شیعان اہل بیت جو ہیں، ہمارا پہلا جو نقطہ ہے، جو پہلا ہمارا کلمہ ہے، جو پہلا ہمارا جملہ ہے، وہ اسلام ہے۔
ہم اسلام کو مانتے ہیں. اسلام جو کچھ ہمیں دے گا ہم اس کو اپنائے چلے جاتے ہیں. جو اسلام الہی، جو دین الہی، جو اسلام الہی ہمیں احکام دیتا چلے گا ہم وہی احکام لے کر آگے چلتے رہتے ہیں. مرکز محور اسلام، مرکز محور اسلام. تو اسی اسلام کے دائرے میں ہمیں جو کچھ دین ملا ہے اسی کی ہم ابھی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے جو اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے یہ سورہ روم ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے اس کے اندر سب سے پہلے کہ اللہ اسی ذات کا نام ہے، اسی شے کا نام ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. پہلا سبق امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اللہ وہی ہوتا ہے جو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے. بچے کو جب شعور آ جائے اپنی ماں کی گود میں تو یہ کلمہ پڑھایا جائے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم. نہ کوئی اور نعرہ، نہ کوئی اور جملہ، نہ کوئی اور سبق، نہ کوئی اور بات. سب سے پہلے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا آغاز کیا تو اپنا تعارف پہلے کروایا. اپنے تعارف میں جو پہلی صفت تھی وہ صفت تخلیق تھی. اللہ الذی خلقکم. اگر آپ سے پوچھے کہ اللہ کون ہے تو آپ جواب دیں گے ہمارا اللہ اسی کو کہا جاتا ہے جو سب چیز پیدا کرنے والا ہے. تو یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا توحید کا سبق ہے. اس میں کئی شرک ختم ہو جاتے ہیں جب یہ بندہ یقین کر لے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. جب یہ بندہ بچپن سے لے کر اپنے مرنے تک جب یہ عقیدہ رکھا ہے اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے حلقہ احباب کو جب یہ جملہ بتاتا چلے کہ اللہ وہی ہوتا ہے جو ہر چیز پیدا کرنے والا ہے تو کبھی انسان بیٹا یا بیٹی کبھی غیر اللہ کے پھر وہ نہیں مانگے گا. کیونکہ قرآن پاک نے جو اللہ کے تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے جس عقیدے کو جمایا، اس عقیدے کو پختہ بنایا، اس عقیدے پر زور دیا کہ اللہ الذی خلقکم. بھئی ہمارے سننے والے، ہمارے جو حاضرین اور ناظرین ہیں وہ دیکھیں ہمیں کہ ہم بھی کیا کہنا چاہتے ہیں. بھئی ہمارے پاس جو شیعت آل محمد ہے ان میں سے سب سے اولیت ہمارے پاس کس چیز کو دی جاتی ہے؟ توحید. توحید توحید بائی تعالیٰ، توحید بائی تعالیٰ. ہم صرف دیواروں پر یہ نہیں لکھا کہ لشکر موحدین ہے، یہ جماعت موحدین ہے، صرف لکھنے پر اکتفا نہیں کیا ہوا بلکہ ہمارے ہاں اعتقادی عملی دنیا بھی اسی پہ چل پڑی ہے. اعتقادات، عملیات، لسانیات، بیانات جو بھی ہمارے ہیں وہ اسی پر مبنی ہو گیا، اسی کے محور کے ارد و گرد ہم چلیں گے کہ ہمارا عقیدہ ہم عقیدہ توحید ہے، ہم اہل توحید ہیں. جبکہ دنیا میں سے توحید کا عقیدہ ختم ہو رہا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ چاروں طرف سے شرک 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 چاروں طرف سے گھیراؤ کر رہا ہے. بڑے بڑے لکھے پڑے آدمی، بڑے بڑے فاضل والم، بڑے بڑے علماء کرام سے شرک ٹپک رہا ہے.
اور ان کے منہ سے بلبلا کے ان کے منہ سے وہ جملے شرکیہ نکلے جا رہے ہیں، اور بلکہ الٹی ترقی یہ ہوتی ہے کہ شرک